مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ وہ دو شخصیتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی ہے، یہ کون ہے؟ ایک تو آپ جانتی ہیں اور اکثر علماء یہ جو مہینہ جا رہا ہے اس میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کے لیے جنت سے دمبا بھیجا اور ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ ایک تو ہے یہ، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیارے پیارے شوہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے لیے بھی قربانی کا انتظام کیا ہوا، یہ ذرا سنیے گا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حکم ہوا کہ زمزم شریف کا کنواں، اس میں کنکر پتھر اور مٹی اور کیا کیا اس میں اب یہ بالکل بند ہو گیا ہے، تو اس کنویں کو صاف کرو۔ یہ خواب میں حکم ہوا۔ اب کیا کریں، پتہ نہیں ہے کہ ہے کہاں، سمجھ نہیں آتی کہاں ہے، کیونکہ وہ اس طرح ہو گیا تھا کہ اس میں وہ کیا نام اس کا اتنے پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کنواں ہے بھی یا نہیں ہے، کیا کریں۔ پھر دوسری خواب آئی تو فرمان ہوا کہ زمزم شریف کا کنواں صاف کرو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں یہ بکریوں کی مینگنیں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خون بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ کیڑے کیا کاٹے جنوں کے ہیں تو یہ اس میں آتے جاتے ہیں۔ صبح اٹھے، بڑا دیکھا نہیں نا، ایک مرتبہ دیکھا ایک کوا وہ آیا تو اس نے چونچ ماری ہے، دیکھا تو وہاں کے وہاں کچھ خون ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیا نام اس کا دیکھا کہ کچھ بکریوں کی مینگنے بھی ہیں، اور پھر ساتھ دیکھا کہ وہاں کیڑے چل رہے ہیں۔ سمجھ گیا کہ تو آپ نے ایک ہی بیٹا تھا آپ کا، تو اس وقت تو آپ نے بیٹے کو لیا اور اس کی صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب آپ کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی آ گئے تو کہنے لگے کہ جناب ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے ساتھ، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے حکم ہوا ہے، یہ میری اولاد کو، اور کوئی نہیں کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ بڑی مشکل سے یہ سلسلہ کیا، اتنا سلسلہ ہوا کہ تھک گئے بہت زیادہ، اور دل میں خیال پیدا ہوا آج میرے پاس اگر بیٹے زیادہ ہوتے تو کام آسان ہو جاتا، یہ تھکاوٹ تو نہ ہوتی۔ اب وہی دل کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹے عطا فرمائے 10، اور وہ 10 کے 10 میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں، تو ان میں سے ایک بیٹا تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ منت مان لی۔ اب آپ نے پھر اور شادیاں بھی کی، چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 10 کے 10 بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بھی کر دیے۔ اب آپ بھی سوچئے کہ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کو جوان ہونے کم از کم 14 سال تو چاہیے نا۔ اب تو یہ بیٹے بھی ایک پہلے ہے
9 بعد میں ہے، کتنے سال لگے ہوں گے، آپ بھی بھول گئے یہ سارا معاملہ. ایک مرتبہ منت مانی تھی، اس کو بھول گئے. جب آپ کے 10 بیٹے جوان ہو گئے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خواب میں کسی کو بھیجا کہ عبد المطلب سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قربانی مانگتا ہے. آپ صبح اٹھے، آپ نے ایک بکرا اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. دوسری رات پھر خواب آیا کہ پیارے عبد المطلب، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس سے بڑی قربانی مانگتا ہے. آپ صبح اٹھے تو آپ نے خیال فرمایا کہ بکرا اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ بیل، تو آپ نے وہ قربان کر دیا. رات پھر خواب تو حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے. آپ کے دل میں خیال آیا بکرے سے اوپر ہوتا ہے جانور، کیا نام اس کا، بیل، اور بیل سے اوپر ہے اونٹ، چلو میں اونٹ قربان کر لیتا ہوں. انہوں نے قربان پہ کر دیا. رات پھر سوئے گئے نا، تو اللہ تبارک و تعالی جل کی طرف سے حکم ہوا کہ عبد المطلب، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان جانوروں کی قربانی نہیں مانگتا. وہ وقت یاد کرو جب تم نے زمزم شریف کا کنواں صاف کرتے ہوئے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 کے 10 میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں، ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، قربان کر دوں گا. اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اب وہی قربانی مانگ رہا ہے، ایک بیٹے کی قربانی. اللہ اکبر. آپ اٹھے تو بہت پریشان، 10 بیٹے ہیں اور 10 کے 10 جوان ہیں، پتہ نہیں میری بات مانے نہیں مانے کیا ہوگا. اب آپ بڑے پریشان ہوئے، کیا ہوا؟ ادھر پریشان ہیں تو ادھر یہ بھائیوں کی میٹنگ ہو گئی. بھئی کیا بات ہے، آج ہمارے والد صاحب بہت پریشان ہیں. پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں کیا معاملہ کیا ہے. تو پھر ہم تو بھئی جوان ہیں اور ہم 10 ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 7 نہیں 10 ہیں، اور ہماری جوانی پر بھی تف ہے کہ اگر ہمارے جوان ہوتے ہوئے بھی ہمارے والد صاحب پریشان ہو جائیں. اب یہ سارے اکٹھے ہو کر والد صاحب کے پاس آ گئے. عرض کی جناب آپ مہربانی فرمائیں کہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، پر کیوں پریشان ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے نا، آخر کیا آپ کیوں پریشان ہیں. آپ ابا جان، ہم سے آپ کی کوئی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. آپ ہمیں حکم فرمائیں، اگر ہمیں اپنی جان بھی پیش کرنی پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھ سکتے. ہاں یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تم میں سے ایک کی قربانی مانگتا ہے. اب یہ سارے، ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں، سارے 10 کے 10 بیٹے، ابا جان حکم فرمائیں، ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم آزار ہیں سارے. اچھا ایسے نہیں، پھر ہم قرعہ ڈال دیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ آئے گا تو وہ قربان ہو جائے گا. لو جی انج کہہ لو کہ پرچیاں پائیاں گئیاں. جب پرچی اٹھائی گئی تو نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا. اب بھائی ابا جی پھر پالو نا، شاید دوسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا. تیسری مرتبہ بھی جب پرچی ڈالی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا. اب یہ سارے خاموش. اور یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں اور بھی کی تھی، اور
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ننیال والے یعنی آپ کا نانکا وہ آ گیا، عبد المطلب تیرے بیٹے اور بھی ہیں، ہم عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی، ساتھیوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرو یار، کو سلسلہ کرو، کو اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال لے۔ تو پھر پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک خاتون ہے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتی ہے، اس کے پاس جایا جائے اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کر دے گی کہ انشاءاللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچ جائے گی۔ آگے اس کے پاس، اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتائے مکہ پاک سے آئے ہیں۔ اچھا تو تمہارے مکہ پاک میں خون بہا، یعنی اگر کوئی غلطی سے آدمی کسی کو قتل کر دے، کسی ہو جائے تو پھر اس کے بدلے میں جب صلح ہوتی ہے تو اس وقت کتنا کیا نام اس کا یہ پیسے یا مال دینا پڑتا ہے؟ کہ جی 10 اونٹ۔ کہا ٹھیک ہے، اب ایسے کرو کہ واپس چلے جاؤ اور ایک پرچی پر لکھو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور دوسری پرچی پر لکھو 10 اونٹ۔ اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نکلے تو ایسے کرنا کہ اونٹوں کی تعداد 20 کر دینا، اور اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر اونٹوں کی تعداد 30 کر لینا۔ کہیں نہ کہیں جا کے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ ہی جائے گا نا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پرتیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام کی اور 10 اونٹوں کے نام کی جب نکالی گئی تو نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا، اب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ جب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی پھر قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر نام نکلا ہے۔ اونٹوں کی تعداد 30 کر دی گئی پھر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ 50 70 ہر مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ کرتے کرتے جب 100 اونٹ آئے نا تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں نکلا بلکہ 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا، دوبارہ کرو۔ دوبارہ پرچی ڈالی گئی، ایک پرچی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور دوسری پرچی پر کیا لکھا گیا؟ 100 اونٹ۔ تو پھر جب پرچی اٹھائی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں نکلا بلکہ 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا، بعض کے نزدیک 5 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو 5 مرتبہ 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد ماجد ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا بن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کے لیے جنت سے دمبت بھیجا تھا، اور یہ میرے والد محترم حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔